563 قبل مسیح کی بات تھی جب قدیم ہندوستان کی ریاست کپلوستو کے بادشاہ سدودن کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پر شاہی نجومیوں نے ایک حیرت انگیز پیشن گوئی کی کہ یا تو یہ بچہ بادشاہ بنے گا یا ایک سادھو، لیکن یہ جو بھی بنا اس کے جیسا کوئی نہ ہوگا اور رہتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ سدھارتھ گوتم بدھ کیسے بنے؟ آپ کے ایسے کیا تعلیمات تھے جس نے پورے ایشیا پر چھاپ چھوڑ دیے؟ کیا آپ اللہ کے نبی تھے جو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے؟ اس متعلق علماء کی کیا رائے ہے؟ ہم آج اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے۔ بادشاہ سدودن نے سدھارتھ کو ایک کامیاب بادشاہ بنانے کے لیے ہر طریقے سے تیار کیا۔ سدھارتھ کو دنیا کے تمام تر حقیقتوں سے دور رکھا گیا۔ ان کے لیے کمل کے تالاب بنائے گئے، پوشاکیں اور خوشبوئیں جنوبی ہند سے منگوائی گئیں، ان کے لیے بڑے بڑے محل اور کمرے تیار کروائے گئے، ہر وقت نوکر اور خادم ان کے ارد گرد موجود رہتے۔ 16 برس میں ان کی شادی یسودھرا نامی ایک لڑکی سے ہوئی اور کچھ سال بعد ان کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش بھی ہوئی۔ سدھارتھ کو اللہ نے ایک نرم دل اور حساس مزاج عطا کیا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ انہیں دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دکھ درد کا اندازہ ہونے لگا اور انہیں یہ بات سمجھ آنے لگی کہ یہ دنیا صرف خوشی اور آرام کا نام نہیں ہے بلکہ مصائب و مشکلات کی جگہ بھی ہے۔ ایک دن سدھارتھ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بوڑھا جو چل پھر نہیں سکتا وہ سدھارتھ کو آواز دیتا ہے کہ ایک دن تو بھی اسی طرح بوڑھا اور بے بس ہو جائے گا۔ پھر سدھارتھ نے دیکھا کہ ایک شخص بیمار ہے اور درد سے چیخ رہا ہے، وہ بوڑھا کہتا ہے تو بھی ایک دن اسی طرح درد سے چیخے گا۔ پھر ایک دن سدھارتھ نے خواب دیکھا کہ ایک مردہ زمین پر پڑا ہے اور وہی بوڑھا آواز دیتا ہے کہ تو بھی ایک دن اسی طرح مر جائے گا۔ اس خواب نے سدھارتھ کے دل و دماغ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سدھارتھ اپنے بیوی، بچے، محل اور تمام آرام و آرائش کو چھوڑ کر سچائی کے تلاش میں نکل پڑے۔ جب سدھارتھ محل سے نکلے اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ انہوں نے تمام قیمتی لباس اور زیورات اتار دیے اور فقیروں جیسے کپڑے پہن کر کئی برس تک ایک جوگی کی طرح اس فکر و تلاش میں پھرتے رہے کہ دنیا کے دکھ، درد اور بیماریوں سے رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ کچھ سالوں تک سدھارتھ جوگیوں اور فقیروں سے علم حاصل کرتے رہے لیکن انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر وہ سوچ و فکر میں ڈوب گئے اور جنگلوں میں چلے گئے۔ انہوں نے کئی برسوں تک اپنے جسم کو تکلیفیں پہنچائی اور بھوکے بھی رہے۔ آخر کار سدھارتھ ایک جنگلی انجیر کے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھ گئے اور عہد کیا کہ جب تک انہیں صحیح جواب نہ ملے گا وہ اس درخت کے نیچے سے نہیں اٹھیں گے۔ سدھارتھ نے اس پوری رات ایک سوچ میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی سدھارتھ کو عرفان کی روشنی نظر آئی اور انہیں اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ وہ سدھارتھ سے سدھارتھ گوتم بدھ بن گئے۔ دراصل بدھ کے معنی ہیں خدا کا عارف۔ یہیں سے گوتم بدھ انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ بدھ نے ہندوستان کے کئی شہروں کا سفر کیا اور لوگوں کو بت پرستی کو چھوڑ کر امن، محبت اور شانتی کی دعوت دی۔ 483 قبل مسیح تک بدھ کے کئی ہزار پیروکار بن چکے تھے۔ کئی شہروں میں تبلیغ کرنے کے بعد گوتم بدھ اپنے آبائی شہر کپلوستو پہنچ گئے۔ وہاں آپ کے بوڑھے والد، بیوی، بیٹے اور رعایا نے آپ کا واعظ سنا اور آپ کے پیروکار بن گئے۔ عام طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں خدا کا تصور نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بدھ کی کتاب میں خدا کا تصور بھی ملتا ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ بدھ اپنے خطبوں میں کہتے ہیں کہ میں آخری بدھا نہیں ہوں بلکہ ایک وقت میں ایک اور بدھا اس دھرتی پر آئیں گے۔ وہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن اور پرنور ہوں گے اور متریا ہوں گے۔ متریا کے معنی رحمت کے ہیں۔ ابتدا میں گوتم بدھ کی تعلیمات خالص توحید پر مبنی تھی جس میں سماج کے ہر طبقے کو برابری کا حق دیا گیا تھا۔ چھوت اچھوت اور اونچ نیچ کے طبقے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے بدھ مذہب ہندوستان میں بہت تیزی سے پھیلا اور ہندوستان سے نکل کر نیپال، چین، جاپان، برما اور تھائی لینڈ پہنچ گیا۔ آہستہ آہستہ برہمنوں نے بدھ مذہب کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے گوتم بدھ کو وشنو کا اوتار قرار دے کر ان کی مورتیاں بنوا دی اور جگہ جگہ پر ان کے مندر تعمیر کروائے۔ اس طرح گوتم بدھ کی توحیدی تعلیمات کو بدل دیا گیا اور بدھ مت کی کتابوں میں بھی تحریف کر دی گئی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے پیروکاروں نے بگاڑ کر بالکل تبدیل کر دیا تھا، بدھ مت کے ماننے والوں اور برہمنوں نے بھی بدھ کی تعلیمات کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گوتم بدھ اللہ کے نبی تھے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے، لہٰذا یہ بات صاف ہے کہ دنیا کے ہر ممالک اور اقوام کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، خواہ وہ عرب ہوں، اسرائیلی ہوں، افریقی ہو، مصری قوم ہو یا ہندوستانی قوم ہو۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کے ساتھ ذوالکفل نامی ایک ہستی کا تذکرہ 2 جگہ بیان ہوا ہے۔ محدثین و علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور انہیں ایک قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لہذا بر صغیر کے چند محققین نے سدھارتھ گوتم بدھ کو ہی ذوالکفل قرار دیا ہے، چونکہ بدھ کے دارالسلطنت کا نام کپل وستو تھا جس کا عربی تلفظ کفل ہوگا، اور عربی میں لفظ ذو مالک اور صاحب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں کپل کے مالک اور بادشاہ کے لیے ذوالکفل کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ التین میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی کہ بے شک ہم نے انسانوں کو احسن تقویم پر خلق فرمایا۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں امن والے شہر سے مراد مکہ، کوہ سینا سے مراد موسیٰ علیہ السلام سے منسوب سینائی پہاڑ، اور زیتون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جبل زیتون کی طرف اشارہ ہے، اور جہاں تک انجیر کا تعلق ہے تو اس کا اشارہ جنگلی انجیر کے درخت کی طرف ہے جہاں گوتم بدھ کو نروان حاصل ہوا تھا۔ لیکن یہ تمام باتیں محض رائے اور اندازوں پر مبنی ہیں۔ گوتم بدھ واقعی نبی تھے یا نہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔